السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے بک کا دوسرا حصہ بھی پورا ختم ہو گیا ہمارا. لاسٹ بک جو چیپٹر ہم نے پڑھے تھے وہ شدہ والے حروف ہم نے پڑھے تھے. اب ہمارا حصہ سوم شروع ہونے جا رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا پہلے اور دوسرے حصے کا جو بھی تھا اس کا ریویژن ہم تھوڑا سا آج دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا کیا ہم نے ابھی تک پڑھے. ہم نے دیکھے تھے مد. مد کتنے مد دیکھے ہم نے؟ کتنے مد دیکھے یاد کرو. سب کو یاد بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ. ہم نے دیکھے 3 مد. 3 مد کون سے تھے وہ؟ الف مد، واو مد اور یا مد. 3 مد ہم نے دیکھے. تینوں مد کی کھینچنے کی مقدار کتنی تھی؟ 2 حرکت. تینوں مد کی کھینچنے کی مقدار تھی 2 حرکت. اس کے بعد ہم نے دیکھا کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. یہ ہم نے دیکھا. اور ان کی بھی کھینچنے کی مقدار کتنی ہے؟ سیم ہے، 2 حرکت. ان کی بھی کھینچنے کی مقدار 2 حرکت ہے. اور یہ 6، یہ 1 2 3 4 5 6، یہ ٹوٹل 6 جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مد اصلی کہلاتے ہیں. مد اصلی کیا کہلاتے ہیں؟ مد اصلی کہلاتے ہیں. کون سے ہیں مد اصلی؟ 6 ہیں. کون سے ہیں؟ الف مد، واو مد، یا مد، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. یہ 6 ہیں جو وہ کہلاتے ہیں مد اصلی. اس کے بعد ہم نے دیکھا نرم واو اور نرم یا. نرم واو اور نرم یا، یا پھر اس کو ہم کہیں گے لین. کیا کہیں گے؟ لین. لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. واو لین اور یا لین ہے نا. واو لین اور یا لین. لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. لین کو کیسے پڑھنا ہے؟ لین کو جلدی ادا کرنا ہے. لین کو نرم آواز سے، نرم آواز سے جلدی ادا کرنا ہے. لین کو نرم آواز سے جلدی ادا کرنا ہے. اور اس کی کھینچنے کی مقدار نہیں ہے، جلدی ادا کرنا ہے. لین کو مد کی کھینچنے کی مقدار ہے 2 حرکت، لیکن لین کو نرم آواز سے جلدی ادا کرنا ہے. کیسا رہتا لین کا مطلب؟ لین کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو لین ہوگا. واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو لین ہوگا. اور اس کو نرم آواز سے جلدی ادا کریں گے. اور ہم نے اس کی مثال نہیں دیکھے. زبر کے بعد الف آئے تو الف مد ہوگا. زیر کے بعد یا آئے تو یا مد ہوگا. یا ساکن کا ہونا، یا کا ساکن ہونا ضروری ہے. اور واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مد ہوگا. زبر کے بعد الف آئے تو الف مد ہوگا. زیر کے بعد یا ساکن آئے تو یا مد ہوگا. اور پیش کے بعد واو ساکن آئے تو واو مد ہوگا، جس کے کھینچنے کی مقدار 2 حرکت ہے. اور لین میں کیا ہو رہا ہے؟ واو ساکن تو ہے لیکن واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ رہا. یاد رکھو کہ لین میں زبر ہوتا ہے اور مد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جس طرح کا وہ حروف ہے اس کی حرکت لگتی ہے. پیش ہے تو واو ہے تو پیش کی حرکت لگے گی، اور یا ہے تو زیر کی حرکت لگے گی. یہ ہم نے سیکھا. اس کے بعد ہم نے سیکھا حمزہ ساکن. حمزہ ساکن کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ساکن کا مطلب ہے یہ: حمزہ اپنے اصلی شکل میں آئے یا الف کی شکل میں آئے اور اس کے اوپر سکون ہو تو اس کو جھٹکا دے کر ادا کریں گے. کیسے ادا کریں گے؟ جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. مأکول، یأتونا، بئس، اس طرح سے. جب بھی حمزہ پر سکون آئے، یا حمزہ اپنے اصلی شکل میں ہو یا الف کی شکل میں ہو اور اس پر سکون آئے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ ساکن. اور جو اصلی حمزہ ہے نا وہ ہمیشہ اس کی کرسی بنتے ہیں یا، واو اور الف. حمزہ ساکن کی کرسی کون بنتے ہیں؟ الف، یا اور واو. اس طرح سے آتا ہے ان کے اوپر.
اس طرح سے. اور اس کو کیسے ادا کریں گے؟ جھٹکا دے کر ادا کریں گے. حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر ادا کریں گے. اس کے بعد ہم نے پڑھے قلقلہ. قلقلے والے حروف کتنے پڑھے ہم نے؟ قلقلے والے حروف ہیں 5. ہاں 5. کون سے ہیں؟ قلقلے والے حروف ہیں 5. کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال. قاف، تا، با، جیم اور دال یہ قلقلے والے حروف کہلاتے ہیں. اور قلقلے کی سب سے بڑی شرط کیا ہے کہ ان حروف پر سکون آئے یا پھر جزم آئے. اس طرح سے ان پر سکون آئے یا جزم آئے اس طرح سے. قلقلے اور کیا ہوتا ہے قلقلے میں؟ قلقلے میں مخرج کی آواز ٹکر کھا کر واپس آتی ہے. ہاں اگر اس کے پہلے ہم حمزہ مفتوح لگا دیں گے تو اق اس طرح سے، اط اس طرح سے، اب، اج، اد اس طرح سے. قلقلے والے حروف 5 ہیں اور قلقلے کی شرط ہے کہ ان حروف پر سکون آئے. اور قلقلے میں حروف کی آواز، مخرج کی آواز ٹکر کھا کر واپس آتی ہے. یہ ہم نے قلقلے میں دیکھا. قلقلے والے حروف 5 ہیں، قاف، تا، با، جیم اور دال. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمس. کیا دیکھا ہم نے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمس. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمس. ہمس کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ ہم صرف 2 حروف پر ہوتا ہے. ایک ہے تا اور دوسرا ہے کا یعنی کہ کاف. اور اس کی بھی شرط کیا ہے کہ دونوں کے اوپر سکون آئے. جب بھی تا کے اوپر سکون آتا ہے تو وہ ٹھ پڑھا جاتا ہے اور کا کے اوپر سکون آتا ہے تو وہ کھ پڑھا جاتا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ حمزہ مفتوح لگا کر پریکٹس کریں تو اس کا کیا پروناؤنس ہوگا؟ اتس، اتس. اور اس کا ہوگا اکھ، اکھ، اتس، اکھ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ منہ میں سے ہوا نکلتی ہے. جب ہم ہمس کو ادا کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے ہوا نکلتی ہے. اتس، اکھ. ہمس صرف 2 حروف پر ہوتا ہے اور اس کی بھی شرط کیا ہے کہ وہ دونوں ساکن ہوں، ان پر جزم ہو تو ہمس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اس طرح سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تنوین. اس کے بعد ہم نے دیکھا تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 پیش اور 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر، 2 پیش اور 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین میں نون کی آواز چھپی ہوتی ہے. تنوین میں کیا ہوتا ہے؟ نون کی آواز چھپی ہوتی ہے. من، من اور من. جب بھی زبر والی تنوین آتی ہے تو میگزیمم کر کے اس کے ساتھ الف آتا ہے، من. لیکن الف وہ پڑھا نہیں جاتا. کیا پڑھتے ہم یہاں پر؟ ڈائریکٹ م اور یہ نون ساکن من. اس کا جو دوسرا زبر ہے اس کے اندر نون ساکن چھپا ہوتا ہے. من، من اور من. اور تنوین ہمیشہ حروف کے آخر میں آتی ہے. جو بھی حروف ہوگا نا اس کے آخر میں آتی ہے تنوین. نذیر، شر، بصیر اس طرح سے. بعید، بعید اس طرح سے. مطلب حروف کے جو بھی الفاظ ہے اس کے آخر میں آخری حروف پر تنوین آتی ہے، بیچ میں نہیں آتی. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 پیش اور 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین میں کیا چھپا ہوتا ہے؟ تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. اور تنوین کو بھی ہم کو اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں. اس کے تنوین والے حروف کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ یہاں پر غنہ کریں گے یا نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا شدہ. یہ بھی ایک حرکت ہے، اس کو بھی جلدی ادا کرنا ہے لیکن اس میں سختی پائی جاتی ہے. جب بھی ہم اس کو ادا کرتے ہیں اس میں سختی پائی جاتی ہے شدہ میں. اس طرح سے ہم نے آج ہم نے جو دیکھا پورا ریویژن دیکھا، جو ہم نے پڑھے تھے اس کے بارے میں. مد ہمارا ہو گیا، مد اصلی ہمارے 6 ہو گئے، لین ہو گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا حمزہ ساکن. اس کے بعد ہم نے دیکھا قلقلہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمس. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تنوین اور اس کے بعد شدہ.
الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب کو اس کا ریویژن کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے سبق میں اگلا دیکھا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔